اردن میں رمضان کا تجربہ بہت ہی منفرد ہے۔ یہاں بدوی روایات کی فراختیلی بھی ہے اور جدید شہری زندگی کی رونق بھی، اور ان دونوں کا امتزاج بہت خوبصورت ہے۔ مطلب یہ وہ مہینہ ہے جب پورا ملک ایک خاص روحانی اور سماجی رنگ میں ڈوب جاتا ہے۔ اور اگر اس پورے تجربے کو ایک جملے میں بتانا ہو تو وہ یہ ہے موسم خیر و اجتماع، یعنی نیکی اور میل جول کا موسم۔ اصل میں اردن میں رمضان کی پوری روح ہی اسی سخاوت اور اکٹھے ہونے میں ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز گھروں سے ہی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اردنی خاندان اس مبارک مہینے کی تیاری کرتے کیسے ہیں۔ دیکھیں، رمضان کی آمد سے پہلے تیاریاں بالکل عروج پر ہوتی ہیں۔ ایک طرف گھروں کو فانوس اور کمکموں سے سجایا جاتا ہے، دوسری طرف مون رمضان کے لیے بازاروں کا رخ کیا جاتا ہے تاکہ مہینے بھر کا راشن جمع ہو۔ اور ہاں، روزے شروع ہونے سے پہلے خاندان ایک آخری بڑی دعوت پر ضرور اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ مونت رمضان کا تصور بڑا دلچسپ ہے۔ یہ اصل میں وہ ساری ضروری چیزیں ہیں جو ہر گھر میں پہلے سے ہی جمع کر لی جاتی ہیں۔ ان میں خوبانی سے بنا قمر الدین، کھجوریں اور سب سے اہم جمید کرکی شامل ہے، جو اردن کے مشہور ترین پکوانوں کی جان ہے۔ اب چلتے ہیں گھر کے اندر کی سب سے اہم جگہ پر، یعنی افطار کی میز کی طرف، جہاں ہر روز سخاوت اور محبت کے پکوان سجائے جاتے ہیں۔ اور افطار کی اس میز کا سردار کون ہے؟ وہ ہے منصف۔ یہ صرف ایک کھانا نہیں ہے، سمجھیں کہ یہ اردو کی مہمان نوازی، فراوانی اور ان کی ثقافتی شناخت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ کوئی بڑی دعوت ہو تو منصف کے بغیر وہ ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ منصف بنتا کیسے ہے؟ اس میں ہوتا ہے بہت نرمی سے پکایا گیا بھیڑ کا گوشت، پھر اس کا خاص شوربہ جو بنتا ہے جمید کرکی یعنی خشک دہی سے، ساتھ میں ہوتی ہے پتلی سی شراکے روٹی اور چاول، اور اوپر سے پائن نٹس اور بادام سے اس کو سجایا جاتا ہے۔ منصف کے ساتھ ساتھ مقلوبہ بھی دسترخوان کی شان بڑھاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ منصف کو ایک بڑی سی تھالی میں سب کے لیے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ مقلوبہ ایک الٹا پکوان ہے۔ اسے دیگچی سے پلٹ کر ڈش میں نکالا جاتا ہے اور اس کا ذائقہ آتا ہے تلی ہوئی سبزیوں سے۔ بالکل، اور افطار کی میز رنگ برنگے مشروبات کے بغیر تو ادھوری ہے۔ قمر الدین، املی، خروب اور ارکو سوز جیسے روایتی شربت دسترخوان کی زینت بنتے ہیں۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اکثر گلیوں میں روایتی لباس پہنے خانچہ فروشوں سے خریدے جاتے ہیں، جو خود رمضان کی رونق کا ایک اہم حصہ ہیں۔ چلیں اب گھر سے باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گلیوں اور بازاروں میں کیا ماحول ہوتا ہے، جہاں رمضان میں سورج غروب ہوتے ہی ایک بالکل نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ دارالحکومت عمان کا جو وسطی علاقہ ہے، یعنی ڈاؤن ٹاؤن، وہ تو جیسے رمضان کا دل بن جاتا ہے۔ افطار کے بعد ہاشمی پلازا اور رومن تھیٹر جیسے تاریخی مقامات لوگوں سے کھچا کھچ بھر جاتے ہیں۔ ہر طرف بس چہل پہل اور زندگی نظر آتی ہے۔ رمضان کی راتوں کی ایک اور خاص آواز ہے، وہ سحراتی کی۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے ڈھول اور اس خاص پکار سے یا نائم وحدت دائم، یعنی اے سونے والے ایک اللہ کی حمد کر، لوگوں کو سحری کے لیے جگاتا ہے۔ اچھا، اردن کی گلیوں میں رمضان کی ایک اور پہچان ہے قطائف بیچنے والی ریڑیاں۔ لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کر اس تازہ اور گرم پین کیک جیسی میٹھی ڈش کو خریدتے ہیں، جسے بعد میں گھر جا کر پنیر یا گریدار میوے سے بھر کر کھایا جاتا ہے۔ کھانے پینے اور رونق کی بات تو ہو گئی، اب ذرا رمضان کے روحانی اور ثقافتی پہلوؤں پر بھی نظر ڈالتے ہیں، جن کا اظہار عبادات اور روایتی لباس کے ذریعے ہوتا ہے۔ شام ہوتے ہی تراویح کی نماز کے لیے مساجد لوگوں سے بھر جاتی ہیں۔ عمان میں کنگ عبداللہ مسجد اپنے مشہور نیلے گنبد کے ساتھ ایک اہم مرکز ہے۔ وہیں کنگ حسین بن طلال مسجد ملک کی سب سے بڑی مسجد ہے، اور پھر الحسینی مسجد ہے جو شہر کے بالکل تاریخی دل میں واقع ہے۔ رمضان میں روایتی لباس بھی بڑے فخر سے پہنا جاتا ہے۔ مردوں کا سرخ شماغ، جو ان کی بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے، اسے صوب یا دشتاشا کے ساتھ پہنا جاتا ہے، جبکہ خواتین علاقائی کڑھائی والے خوبصورت صوب پہنتی ہیں، جو ان کی ثقافتی شناخت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اب ہمارا یہ سفر اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی رمضان کے بعد آنے والی عید الفطر کی خوشیوں بھری تقریبات کی طرف۔ عید کا احساس تو رمضان کے آخری عشرے سے ہی ہونے لگتا ہے۔ گھروں سے معمول نامی بسکٹ پکنے کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر عید کی صبح نئے کپڑوں میں نماز ادا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد تو سارا دن رشتہ داروں سے ملنے ملانے، قہوہ پلانے اور ہاں عیدی دینے میں گزرتا ہے۔ تو عید کی 3 سب سے اہم چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو ہے معمولہ،
یہ کھجور، اخروٹ یا پستے سے بھرے ہوئے بسکٹ ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہے قہوہ سادہ، یعنی الائچی والی کڑوی عربی کافی۔ اور تیسری اور سب سے خاص چیز ہے عیدی، جو بچوں اور خواتین کو تحفے میں دی جاتی ہے۔ تو گھر کی اندر سجی افطار کی میز سے لے کر عوامی چوکوں کی رونق تک ہر روایت کا ایک ہی مقصد ہے، اللمہ، یعنی لوگوں کا اکٹھا ہونا اور باہمی تعلق کو مضبوط کرنا۔ اور یہ سب دیکھ کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ دنیا کی ہر ثقافت میں وہ کون سی ایک ایسی روایت ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب لاتی ہے؟